اگر ایک پتے کا وجود اس دنیا میں ایک مطلب اور معنی رکھتا ہے کہ بندہ جب ان نئی جگہوں پر جاتا ہے تو وہاں وعدے بھی نئے ہوتے ہیں. جب بندہ کسی نئی جگہ پر جاتا ہے وہاں وعدے بھی نئے ہوتے ہیں، وہاں پر وعدے بھی نئے ہوتے ہیں. میری اماں آ گئی، یہ ذرا اٹھائیں. اس جگہ کے وعدے لینے کے لیے اور اس جگہ پر آ کے جو پڑھے گا، جو آ کے قیام کرے گا، جو یہاں محفل میں حصہ اپنا ڈالے گا، کسی بھی طریقے سے وہ یہاں شامل ہوگا، ان کے وعدوں کے لیے مجھے مکہ اور مدینہ کا سفر کرنا پڑا. وہ بھی سارا کچھ لکھنا ہے کہ وہاں کیا کیا معاملات ہوئے. لکھنا اس لیے کہ تاکہ اس کا ایک تحریری ثبوت ہو کہ یہ جو سلسلہ ہم جس میں سب شامل ہیں یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے. اس کے پیچھے اللہ کی اتنی بڑی اور مضبوط طاقتیں ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اس کی ہلکی سی جھلک آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ جہاں بیٹھے ہیں اس کے لیے کتنی محنت ہوئی ہے، اس کے لیے کتنی راتیں یہ سب جاگے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ وعدے یہیں مل جائیں، کہ وہاں نہ جانا پڑے، مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ معاملات ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. اور اتنی دور سے اس طریقے سے آپ لوگوں کا آنا، تشریف لانا، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی نشانی ہے. دیکھیں جب ان کی خوشی میں بندہ خوش ہوتا ہے تو وہ بھی پھر آپ کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. اب میں آپ کو مکہ کا سفر تھوڑا سا بتاتا ہوں. ساتھیوں کو رات جو میرے پاس بیٹھے تھے انہیں میں نے بتایا، باقی آپ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں. جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے نا، میرے ساتھ ایک قابل اعتماد ساتھی تھے میرے، اور جن کی تربیت بھی کرنی تھی انہی چند دنوں کے اندر، کیونکہ جس جگہ سے وہ آئے تھے وہاں پر جا کے پھر ان کی ڈیوٹی لگنی تھی. صرف 3 راتوں کے اندر ان کی تربیت مکمل ہوئی. کتنی راتوں میں؟ تیسری رات وہ رجال الغیب کے ساتھ نشست کر رہے تھے، یعنی وہ 105 رجال الغیب اس کے سامنے تھے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے، دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے سامنے 2 زانوں بیٹھی تھی. تو جب ہم نے طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ آپ نے، جب ہم ہوٹل وغیرہ واپس پہنچے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے مقام ابراہیم پہ جانا ہے، مقام ابراہیم پہ جانا اور وہاں جا کے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں اور سورۃ اخلاص میں نے بھی شروع کرنی تھی، میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. پیٹ میں درد اتنی شدید تھی کہ میرا دل کرے میں اٹھ کے چلا جاؤں. کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں. تو کہنے لگے میں وہاں سے اٹھاؤں، میں وہاں سے اٹھاؤں. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مرشد ڈانٹیں گے تو میں نہیں جاتا. تو کہنے لگا مرشد نے جن کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا
کہ آپ جو مرضی کریں، میں اٹھوں گا نہیں یہاں سے. تو وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر میں سورۃ اخلاص شروع کر دی. مقام ابراہیم پہ میں نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد میں نے سورۃ اخلاص شروع کر دی. اور جب سورۃ اخلاص میں پڑھ رہا تھا، سورۃ اخلاص میں جب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بند ہوئیں. آنکھیں بند ہوئی نا تو میں سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت شخص ہے آگے میرے، بڑا اس کے اندر نور، جاہ اور جلال ہے. وہ میرے سامنے کھڑا ہے. تو کہنے لگے مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے اپنی مشاہدے میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں بند ہیں. تو کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کون؟ تو کہنے لگے میں عبدال. انہوں نے کہا آپ کا نام؟ کہتے مصدق الرحمان. تو کہنے لگا اچھا. تو کہنے لگا آپ مجھے یہاں ہاتھ لگائیں تو میں مانوں گا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے یہاں ہاتھ لگایا. اب وہ کہتا وہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو مجھے حقیقت میں محسوس ہو رہا ہے یہاں ہاتھ لگا ہوا. تو کہنے لگے پھر میں نے کہا اچھا پھر آپ میرے کندھے پہ بھی ہاتھ لگائیں، میں پھر مانوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں اب اسی کام پہ لگانا ہے. انہوں نے کندھے پہ ہاتھ لگایا تصور میں جو سامنے چل رہا تھا ان کے. تو کہنا ہاتھ یہاں بھی لگ رہا ہے. تو کہنے لگے پھر میں نے کچھ کہا کہ نہیں یہ بھی کریں. تو کہنے پیچھے سے مرشد آئے. تو کہنے لگے اتنا بزرگوں سے ایسی بات نہیں کرتے. تو اتنی سی بات ہوئی. تو کہنے لگے اچھا. وہ کہنے لگا میں نے آپ کو تب مانوں گا جب میں آپ کو حقیقت میں دیکھوں گا. تو فرمانے لگا اچھا اب ہمیں آزماؤ گے تم؟ انہوں نے کہا جی بس ایسے ہی سمجھیں. اب وہ یہ کر کے نہ آ گیا واپس میرے کمرے میں آیا. تو آ کے کہنے لگا جی میں یہ کہہ کے آیا ہوں. تو میں نے اسے کہا بزرگوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ ایسے نہیں بولتے، ایسے نہیں بولتے ان کے ساتھ. تو میں نے اسے کہا اور کیا بولا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا جی میں نے آپ سے حقیقت میں ملنا ہے آپ لوگوں سے. میں کہا یہ تو کہہ کے آیا نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. میں کہا ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر بیٹھا نا تو اب اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے لگا. کہنے لگا میں نے نا واپس حرم جانا ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا جی میں نے جانا ہے. تو پھر میں نے کہا پھر ایسا کرو خالی ہاتھ نہ جانا، ایک پانی کی بوتل لے لو اور ایک کھجوروں کا ڈبہ لے لو اور وہاں جاؤ اور ان کی نیاز دو جا کے. تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ تو کرو گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. اس نے وہ سامان پکڑا ہے اور جا کے حرم مکہ کی چھت پہ بیٹھ گیا جا کے. اب جو گئے انہیں پتہ ہے اوپر اس وقت جون سے جتنا بندہ اوپر جاتا ہے جو عمرہ کرنے والے ہیں جنہوں نے حرم میں وہ احرام پہنا ہوتا ہے وہی اندر جا سکتا ہے، نیچے باقیوں کو اوپر بھیج دیتے ہیں وہ. تو اس نے بھی احرام تو پہنا نہیں تھا، ایسے چلا گیا. انہوں نے اوپر بھیج دیا، اوپر بیٹھا جا کے. اور اوپر جو بیٹھا ہے تو پیٹ درد پھر شروع. کہتا جب پیٹ درد شروع ہوئی نا میں سمجھ گیا وہ آنے والے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نہ نیچے آیا ہوں، وہاں سے نیچے اترا میں اور میں یہ تہیا کر لیا کہ میں نے اب اوپر جانا ہی نہیں، میں نے نہیں ملاقات کرنی. ملاقات کا پیٹ درد ہو کے کراتا بندہ. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے میں اوپر واپس گیا کہ نہیں میں اگر واپس اس طرح چلا گیا نا تو آج مار پڑے گی مجھ سے، آج ایسے نہیں جانا. انہیں اوپر پھر چلا گیا. وہ جا کے جب بیٹھا ہے تو کہتا چادر میں نے اپنے سر پہ لی اور میں نے سورۃ اخلاص پڑھنے شروع کر دی. جو آپ نے طریقہ بتایا تھا ویسے میں نے پڑھنا شروع کر دی. جب میں پڑھ رہا ہوں آدھا گھنٹہ ہوا مجھے پڑھتے ہوئے اور میں نے اپنے سر کے اوپر بالکل چادر لے کے بالکل اپنے آپ میں گم ہو کے پڑھ رہا تھا. کہتا جب 20-25 منٹ گزرے ہیں نا تو کسی نے چادر کے نیچے سے جھانکا ہے تو کہنے لگے بس کر دا، کب سے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے سامنے. کہتا جو ہی میں نے اوپر دھیان کیا ہے تو سامنے ہستیاں ہی ہستیاں. کہنے لگے کہ 5 ان میں سے ایسے تھے جن کا لباس سفید تھا. 5 ان میں سے
ایسے تھے جن کا لباس سفید تھا، اور 100 ایسی تھیں ہستیاں جن کے لباس سبز تھے۔ یہ آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں نا سارے یہ لگا ہوا، اگر وہ دو زانوں ہو کے بیٹھتے تو قد اتنے اتنے تھے ان کے۔ یہ پیچھے کیمرہ لگا، یہ قریباً 5 فٹ ہوگا، 4.5 فٹ ایسے، نیچے بیٹھ کے ان کے قد اتنے بڑے تھے۔ تو کہنے لگے میں نے دنیا میں اتنا خوبصورت چہرے کبھی نہیں دیکھے جو میں وہ دیکھ رہا تھا۔ کوئی روب دبدبہ ہیبت نہیں تھی، مگر کہا جب میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا اور اتنی روحانیت دیکھی تو میں وہاں سے اٹھ کے دوڑنے لگا۔ وہاں سے اٹھا ہوں کہ میں برداشت کیسے کر پاؤں گا یہ تجلی انوارات، جہاں اللہ کی وہ 105 ہستیاں بیٹھی ہوئی ہوں نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے جب میں اٹھ کے جانے لگا ہوں تو جو ہیڈ تھے نا ان کے، اس نے میرے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا کہ یہیں بیٹھا رہ، جانا مت۔ تو کہنے لگا چھوڑو مجھے، میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ وہ کون ہے؟ تو کہنے جب میں نے اوپر دھیان کیا تو اس طرف میرے مرشد تھے، اپنے تخت پہ وہ بیٹھے ہوئے، کالا لباس، تاج، سب کچھ ان کا ویسا ہی۔ تو وہ اوپر سے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہیں بیٹھا رہے، تو نہیں مانگا تھا نا ملاقات، تو نہیں ملاقات مانگا، اب کر کے جاؤ۔ یہ ملاقات نہیں، یہ نشست ہے، اور نشست وہ بندہ جانتا ہے جس نے اسباق پڑھے ہوں، جس نے دعوتیں دی ہوں۔ جب دعوت دی جاتی ہے پھر نشست ہوتی ہے، اس روحانیت کے ساتھ جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہے نا، ایک چلہ ہے، پھر آگے دعوت ہوتی ہے، دعوت کہ وہ روحانیت اس کی آتی ہے، آپ کے ساتھ نشست ہوتی ہے، اور نشست کے بعد آپ کے قول و قرار ہوتے ہیں، ان سے ملنا کیسے ہے، کام کیسے لینا ہے، سارے وعدے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ نشست شروع ہو گئی۔ تو کہنے لگا میں وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تو کہنے لگے میں نے انہیں کہا مجھے کوئی کاؤنٹر دے دیں، کوئی تسبیح دے دیں۔ کہتے میرے ساتھ ساری باتیں انہیں اردو میں کی۔ تو بولا جب میں نے تسبیح مانگو تو بولتے ہیں تسبیح کیا، عربی میں بولو، تسبیح کیا ہوتی ہے؟ کہتا میرے ہاتھ میں کاؤنٹر تھا، میں بولوں کاؤنٹر کاؤنٹر کاؤنٹر، تو کہتے ہیں عشق کاؤنٹر، کیا کاؤنٹر، کیا کاؤنٹر کاؤنٹر کر رہا ہے تو، کون سا کاؤنٹر؟ کہتا عربی عربی عربی۔ کہتا مجھے عربی کہاں ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا کچھ تو دے جاؤ، وہ مانگے گا تو کیا بولوں گا؟ بھائی مرشد نے بھیجا ہے تو کیا بولوں گا، جا کے نشست ہوگی، کچھ دیا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہنے لگے وہ کھجوریں لا۔ اب جو پیچھے 100 بیٹھے تھے نا، آپ نے میری طرف دھیان رکھو، میری طرف، وہ جو 100 بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک اٹھا، ان میں سے ان کا جو ہیڈ اٹھا ہے، اس نے مٹھیاں بھر بھر کے جو 100 بیٹھے تھے ان سب کو دینا شروع کر دی، مٹھی بھری اور انہیں دے دی، مٹھی بھری اور انہیں دے دی۔ اب کھجوریں ہوں کتنی، 1 کلو بھی پوری نہ ہو تو 100 بندہ کھا لے گا؟ نہیں کھا سکتا نا۔ وہ کہتا ہے وہ کھجوریں نکالتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے، کھجوریں نکالتے جا رہے تھے، دیتے جا رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں خود دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ایک جگہ بڑھتی جا رہی ہے، جگہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے وہ پانی دیا اور وہ کھجوریں انہوں نے کھائیں، اور پانی سب نے پیا اسی بوتل سے۔ تو جب کہنے لگا وہ جانے لگے تو میں نے کہا کچھ تو دے کے جائیں۔ تو انہوں نے اپنی جیب سے نا مسواک نکالی، ایک ٹہنی سی نکالی، تو کہتے ہیں یہ لو۔ تو کہنے لگا اب میرے ذہن میں آ ہی نہیں رہا یہ مسواک ہے۔ تو کہنے لگا میں اس کا میں کیا کروں گا، اور یہ کیا ہے؟ تو ایسے کہنا یہ لے، ایسے اشارہ کیا کہ اب تم ہمیں عربی میں بتائیں گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ایسے ایسے کرنا۔ تو کہتے ہیں اچھا اچھا۔ تو کہنے لگے یہ پانی، یہ کھجوریں اور یہ مسواک جا کے اپنے مرشد کو دے دینا، اسے دے دینا جا کے اسے، اور وہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب وہ ساری چیزیں لے لیں تو کہنے لگے ہم 5 کا تو حصہ دیا ہی نہیں تو نے۔
کہتا ہے میں نے مٹھی بھری اور وہ نکال کے نا انہیں دی. تو کہتا ہے جب میں نے مٹھی بھر کے کھولی تو اس میں صرف 5 کھجوریں تھیں. اب مٹھی بندہ بھرے تو اس میں 5 کھجوریں نہیں آتی, زیادہ ہوتی ہیں. کہتا ہے میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں مٹھی بھروں, مگر وہ 5 کھجوریں ہیں. تو کہتا مسکرائے وہ, تو کہنے لگے لا ہمیں بھی دے ہمارا حصہ. کہتا میں کھجوریں دے رہا تھا مگر وہ اتنے خوش تھے کہ جاتی دفعہ وہ کہنے لگے کہ ہم مدینہ میں بھی ملیں گے اور فلاں فلاں جگہ ہے وہاں ملیں گے. جگہ کی اس کو لوکیشن انہوں نے بتائی اور ایڈریس پورا بتایا کہ ملیں گے مسجد نبوی کے اندر. تو کہنے لگا 2 کھجوریں انہوں نے نشانی لگا کے نا تھوڑی سی اوپر سے, کہنے لگے یہ جا کے اپنے مرشد کو دینی ہے, یہ کھجور ایک تیری ہے, باقی چیزیں بھی جا کے انہیں دے دینا اور انہیں کہنا آپ کو پتہ ہے ان کا کیا کرنا ہے. اب جب وہ آیا ہے نا, جب وہ مکہ سے حرم سے ہوٹل کی طرف آنے لگا ہے تو کہنے لگا کہ میرا جو قدم ہے نا ایک قدم ایسے تھا جیسے 10 من کا قدم ہے. مجھے 1.5 گھنٹہ لگا ہے وہاں حرم سے ہوٹل میں آتے ہوئے. جب بندہ صحت مند ہو تو 10-15 منٹ میں پہنچ جائے نا, زیادہ سے زیادہ, مگر کہتا ہے مجھے 1.5 گھنٹہ لگا ہے. ایک قدم ایسا تھا کہ مجھ سے اٹھانا مشکل تھا کہ میں کون سا نظام دیکھا میں نے. تو کہنے لگے جب انہوں نے پانی پونی دے دیا تو میں نے وہ کھجوروں کی طرف دیکھا ہے اور جب میں نے اوپر دیکھا ہے تو سب جگہ خالی پڑی ہوئی تھی. تو بس انہوں نے اتنا کہا کہ ہم اب جانے لگے ہیں, تم بھی اب جاؤ اور جا کے جیسا پیغام دیا ہے, جو کہا ہے, جو بتایا ہے, جو سمجھایا ہے اور جو امانتیں دی ہیں جا کے واپس کرو, ادھر واپس کرو جا کے. کہتے پکڑا ہے, پکڑ کے نیچے رکھا ہے, اوپر دیکھا ہے سارا کچھ خالی. بس اتنا انہوں نے کہا آخر میں جاتے ہوئے کہ ہم اب مدینہ ملیں گے. پھر اگلے دن جمعہ تھا. اب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, ابھی تصویر اپلوڈ ہوئی ہے ایک مسجد حرم شریف کی جس میں قرآن پڑھ رہا تھا میں. اچھا وہ میرے الٹے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, جس طرح سے تصویر کھینچی انہوں نے. اب وہ بیٹھے ہیں تو میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا تھا. صف کو ایسے زور سے پکڑا, ایسے اس نے پکڑ لیا صف کو. اچھا جب معاملہ تو اس کے ہو رہے ہیں, میں نے ان سے نہ چھیڑا ہے نہ کوئی بات پوچھی, کچھ نہیں, بلکہ میں منہ اس طرف کر لیتا تھا ایسے. تو جو ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے نا تو مجھے کہنے لگے, میں نے اس سے پوچھا میں طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا خاک ٹھیک ہے. مجھے کہہ رہے تھے آپ اوپر چلیں, تو اوپر تو چھت تھا تو مجھے ڈر تھا کہیں پھینک ہی نہ دے نیچے. اب وہ بولے آؤ چلے تمہیں سیر کرائیں فلاں جگہ کی, فلاں دنیا کی, فلاں ستارے کی, فلاں سیارے کی. تو کہتا نہ میں نہیں جاؤں گا, تم لوگ مجھے پھینکو گے جا کے کہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں, یہ کسی سے ملتے نہیں ہیں, یہ کسی سے بات نہیں کرتے. میں نے اس سے کہا تمہیں پتہ ہے تم سے کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا کیوں نے تو اپنی مرشد سے محبت کی, عشق کیا ہے. اگر تم عشق کے رستوں میں نہ آتے یہ تمہارے پاس کبھی نہ آتے, کیونکہ یہ رستے اس کے لیے کھلتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے. کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جو عاشق ہو, اور کسی کے لیے نہیں. یہ رستے اس کے لیے کھلتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے. عاشق آج بھی ویسے ہی نظام ہے, عاشق کے لیے رستے کھلتے ہیں. عاشق کے لیے کچھ نا لائنیں الگ سی ہیں. پاسپورٹ آفس جاؤ نا تو کون سی 2 لائنیں ہوتی ہیں, کون سے کاؤنٹر ہوتے ہیں 2؟ ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے, ایک نارمل ٹریک ہے. فاسٹ ٹریک والے اپنا کام جلدی کرا لیتے ہیں, پاسپورٹ بھی جلدی بن جاتا ہے, نہ وہ چکر لگواتے ہیں, نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کہتے ہیں گاڑی آ جائے گا پاسپورٹ.
عاشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسے پھر کسی اور آگے پیچھے جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے جب اس سے پوچھا، وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں آؤ اوپر لے کے چلے تمہیں۔ تو مجھے کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ جن ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ جب آئیں گے نا تم خود ہی پوچھ لینا۔ کہتا ہے نہ میں نہیں پوچھوں گا، وہ تو آگے کئی باتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور سناؤ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہ میں نہیں پوچھوں گا۔ میں نے اسے کہا جب وہ آئیں گے نا اور جب انہوں نے کچھ پوچھنا ہوگا تمہاری زبان خود ہی چلنے لگ جائے گی۔ وہی ہوا۔ وہ نا لیٹا ہوا تھا ایسے، کہتا ہے میں نے مرشد آپ کے ہی کمرے میں لیٹنا ہے، آپ کے کمرے میں سونا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ میرے ساتھ یہ نہ ہی ہو، کیونکہ میں اپنے بھی کوئی لالا کرنی تھی۔ تو جب یہ نہیں مانے نا تو میرے ہی کمرے میں ادھر ساتھ ایک بیڈ تھا، وہاں بیٹھے لیٹے۔ اب نا تھوڑی دیر بعد نا ہلچل ہوئی کمرے کے اندر، اور کسی نے احرام پہنا ہوا ہے اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کمرے کے نا چکر لگا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے نا ایسے موبائل سے ایسے دیکھا ہے، وہ کہنے لگے، تو میں نے بولتا ہوں کہ ہیلو آپ کمرے میں کیا کر رہے ہیں ہمارے؟ تو کہنے لگا انہوں نے مجھے ایسے دیکھا ہے اور ایسے اشارہ کیا کہ چپ۔ تو کہنے لگا میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ کا تو منہ دیوار کی طرف اور آپ سو رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو اتنی جلدی ایسے سوتے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ یہ وہی ہوا ہے جو کہہ رہے تھے کہ دیکھتے کیسے نہیں بولتے۔ تو کہنے لگا میں اسے بولوں دیکھیں آپ کا کمرہ کو ساتھ والا ہوگا، یہ ہمارا کمرہ ہے، وہ آپ آئے کیسے، دروازہ تو بند ہے۔ تو پھر کہتا میں نے دل میں سوچ رہا ہوں کہ بابا جی کو نا دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا۔ تو میں نے اسے کہتا ہوں کہ دیکھو جاؤ ورنہ میں نا بابا جی کو بتاتا ہوں۔ کہتا میں نے آپ کو آواز دی کہ بابا جی، کہتا بس اتنا سے کہا میں فریز۔ کہتا نہ میں ہل پا رہا ہوں نہ میں بول پا رہا ہوں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر پا رہا میں۔ اب ابدال ہوں، رجال الغیب ہوں، تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بڑی طاقتور ہستیاں ہیں، یہ بڑا طاقتور نظام ہے۔ یہ جو رجال الغیب کی ہستیاں ہیں نا، یہ دنیا میں طاقت کے نظام کو متوازن رکھتی ہیں۔ طاقت کے نظام کو کہ اگر کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی طاقت کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم ظالم بن جائے، یہ نہ ہو کہ تم ظالم بن جاؤ، چاہے وہ طاقتیں کالی ہوں چاہے وہ طاقتیں نورانی ہوں۔ یہ طاقتیں جو ان سی ہیں ان چیزوں کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے ممالک ہوں، بس سب سمجھ جاؤ، سب طاقتوں کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے، اور وہ طاقتیں رات کو تیرے کمرے میں موجود ہوں، تم بول پاؤ گے؟ بڑے بڑے چپ کر جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آج ہم نا 2 آئے ہیں، کل ہم نا 5 آئیں گے۔ تو کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جب فضل ہوتا ہے تو بندہ پیچھا چھوڑاتا تو نہیں چھوڑتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب ہماری جو ملاقات ہوگی اب مدینہ میں ہوگی، اور وہاں پر فلاں فلاں جگہ جو تمہیں بتائی تھی وہاں ملیں گے ہم۔ جب وہ میرے پاس آیا ہے نا، جب وہ اٹھا وہاں سے، تو جب وہ چلے گئے نا تو میں نے اس کی طرف منہ کر کے کہا میں سویا نہیں، تو سویا نہیں تو غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ اٹھ گئے آپ؟ میں کہا ہم ہنساک لگ گئی تھی میری۔ انہوں نے کہا موبائل کی لائٹ آن ہو نا رات کو تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بھئی آپ کو؟ میں کہا نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ایسے ایسے۔ میں کہا تو تھوڑا تیل لگایا کر سر میں، تجھے خشکی ہو گئی۔ اس نے کہا خشکی کوئی نہیں ہوئی۔
وہ تھے. وہ کہتا ہے میں نے زندگی گزاری ہے, مجھے پتہ ہے معاملات کا, دھوکا کیا ہے, اصل اور سچ کیا ہے. کہنے لگا نہیں, یہ وہ معاملات نہیں ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ کہنے لگے یہی وہ چیزیں ہیں جب میں اس فلاں اپنے ملک میں جہاں میں رہتا ہوں, جب یہ ہوتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے بیعت ہونے کے بعد یہ معاملات شروع ہوئے, اس سے پہلے نہیں تھا میں ایسا. تو جب ہم مدینہ شریف کا سفر کرنے لگے, جب وہ سارے معاملات ہو گئے, مکہ سے ہم فارغ ہو گئے, تو جب چیزیں لے لیں, وعدے لے لی, اب مدینہ شریف کی باری تھی. جب مدینہ شریف ہم لوگوں نے جانا تھا, جس راہ جانا تھا, تو ایک گاڑی والا آیا باہر. جس نے آنا تھا وہ نہیں آیا, یہ کوئی اور تھا. جس نے آنا تھا وہ نہیں تھا, یہ کوئی اور تھا. جب وہ آیا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے. جب سفر شروع ہوا تو اندھیرا تھا دونوں طرف, رات تو تھی مگر وہ کوئی اندھیرا کوئی اور تھا. تھوڑی دیر بعد نا ایک ہوٹل آتا ہے. ہوٹل میں نا وہ کہنے لگے بابا جی کھانا کھا لیں. میں کہا چلیں آئیں. اب ہمارا طریقہ تھا کوئی ڈرائیور ہو, کوئی ساتھ ہو تو ہم کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اس رات کیا ہوا, اس سے پتہ نہیں کس طاقت نے نا الگ بٹھایا ہے اس ڈرائیور کو, کہ الگ ہو کے بیٹھو. وہ الگ جا کے کھانا کھانے لگا ہے, ہم ایک سائڈ پہ ہو کے نا کھانا کھا رہے ہیں. اب میں ایسے بیٹھا ہوں جیسے میں آپ کے سامنے ہوں, اور وہ میرے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے اس طرف. کالا ان کا لباس ہے, جیسے توپ ٹائپ نہیں پہنی ہوتی اس طرح سے. اب ہم تینوں کھانا کھا رہے ہیں. اب انہیں ابھی نظر نہیں آ رہا. جب انہوں نے ان کی ڈالا نا بوتل کو ہاتھ ایسے کر کے, اس نے بوتل کھینچی ایسے. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ کون ہے؟ اب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میں بول نہیں رہا. میں کہا کون؟ کہتے یہ. میں کہا تکیے پڑے ہوئے ہیں, تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ کون ہے؟ تو کہتا بابا جی یہ ان میں سے ہی تو تھا. تو کہہ رہے تو کھانا کھا رہا ہے. تو میں کہا پھر کہ اللہ کے بندے کھانا نہیں کھاتے کیا؟ تو کہتا ہے جب کھانا انہوں نے کھایا تو بابا جی یہاں سے ایسے گیا ہے. تو میں کہا ہاں. میں کہا یہ کالا سوٹ پہنتے ہیں زیادہ تر, رجال الغیب میں سے ہیں, ان کی نشانی ہوتی ہے کالا. کالی ٹوپی پہن لیں گے, کچھ نہ کچھ ان کے لباس میں کالا رنگ ہوتا ہے. تو کہنے لگا آپ کو کیسے پتا اس نے کالا پہنا ہوا تھا؟ میرے بھی منہ سے نکل گیا ایسے. میں نے کہا اندازہ لگایا میں نے, میرا اندازہ بڑا اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں. کہتا اب مجھے سمجھ آ رہی ہے, پیچھے سب ملے ہوئے ہو. ہم نے کھانا کھایا ہے, جو ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں. اب جو مکہ سے مدینہ کا سفر ہے نا, کم از کم 4-5 گھنٹے لگتے ہیں. کتنا ٹائم؟ ٹھیک ہے, ہمارا سفر 20 منٹ کا تھا. سفر 20 منٹ کا تھا. گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کہنے لگا بابا جی نہ دائیں کچھ نظر آ رہا ہے نہ کوئی بائیں نظر آ رہا ہے. تو میں کہا اندھیرا ہے نا, تو پہاڑ ہے, تجھے کیا نظر آئے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں, کچھ سمجھ نہیں, کوئی یاد نہیں آ رہا کہ ہم گزرے کہاں سے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد نا, ابھی ایسے بات ہو ہی رہی ہے, تو مکہ کی وہ انٹرنس آتی ہے, مدینہ کی انٹرنس آتی ہے, اسے کیا بولتے ہیں, چیک پوائنٹ. چیک پوائنٹ آتی ہے تو وہ میری طرف دیکھیں کہ اتنی جلدی چیک پوائنٹ کیسے آ سکتی. ابھی تو چلے تھے ہم. مگر مزے کی بات ہے کہ ٹائم گھڑی جو ان سی ہے ٹائم اتنا ہی بتا رہی ہے کہ آپ 5 بجے نکلیں اور 11 بج رہے ہیں. پر کہتا ہے اتنا ٹائم رہے کہاں ہیں ہم. بندہ تھکتا ہے, اسے تو سرانا بھی گاڑی میں رکھا ہوا تھا کہ تھک گئے تو پچھلی سیٹ پر ہم لیٹ جائیں گے. مگر کچھ سمجھ نہیں آئی. اب یہ 20 منٹ تھے, 20 منٹ. اور جب اترے ہیں تو جب بیگ وغیرہ رکھے تو میں نے کہا بھی بیٹھنا نہیں,
تجھے وہاں لے کے جاؤں جہاں انہوں نے وعدہ کیا تھا آنے کا. اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں ایک جگہ تھی, وہاں سے لے کے گیا. میں نے کہا یہاں آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں. وہاں پڑا ہوا تھا کوڑے کا ڈرم. تو کہنے لگا بیٹھوں گا کہاں؟ میں کہ ڈرم کے ساتھ. انہیں کہا گاند والے ڈرم کے ساتھ؟ میں کہا بالکل گاند والے ڈرم کے ساتھ. جب بندہ کسی کے لیے گاند اور کوڑا بن جائے نا تو وہ ضرور آتا ہے. ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے, اسے سمجھا رہا تھا, تو اس کے ارد گرد نا تسبیح کے من کے گرنے کے دانے گرنے کی نا آوازیں آنی شروع ہو گئی. ٹک 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 ٹک. کہنے لگا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں کہا میں نے تو پہلے کہا تھا تو ہل گیا ہے. میں کہا تم جائے گا نا, تیرے کانوں میں سر میں بادام کا تیل ڈالا میں نے. کیونکہ اگر میں اسے پہلے کچھ بتاتا نا تو اس نے ایک کی بجائے 10 باتیں اور پوچھنی تھی. اور جب بالکل اسے کچھ نہیں بتایا, اسے پتا تھا اب یہ کچھ نہیں بتائے گا, تو اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر کہتا ہے کانوں میں نا آواز آ رہی ہے کہ ہم سے تسبیح مانگ نا, پھر دیں گے ہم تمہیں. ہم سے تسبیح مانگ. تو کہتا ہے تسبیح دو نا. وہ کہتا ہے وہ تو تیرے مرشد کو ہم نے دے دی ہوئی ہے, تو مانگ پھر ہم دیں گے تجھے. کہنے لگا میں تسبیح دے دے. کہتا ہے ایسے نہیں, تڑپ کے مانگ, طلب رکھ کے مانگ, پھر تجھے تسبیح دیں گے ہم. کہتا میں پھر جو رویا ہوں وہاں پر, کہتا میں جتنا روتا تھا وہ اتنے مسکراتے تھے کہ تیری یہ ادائیں نا اوپر پسند آ رہی ہیں. تو نے محبت کی ہے نا کسی سے, اور جب بندہ کسی سے محبت میں روتا ہے نا, اگر بندہ محبت میں روتا ہے, عشق میں روتا ہے, تو اس کے آنسوؤں کی نا قیمت لگتی ہے. اس کے آنسوؤں کی قیمت لگتی ہے, قیمت. کہ کتنے آنسو گرے, جتنے آنسو گرے. وہ کہنے لگے جب میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی, تو جب دعا مانگی نا تو کہنے لگے اس کے آنسو کتنے گرے ہیں؟ انہوں نے کہا 4-5 گرے ہوں گے نا. تو کہنے لگے 4-5 گرے, تو پھر ایسا کرتے ہیں وہ حاجت 4-5 سال بعد پوری ہونی تھی, جتنے آنسو گرے ہیں اتنے سال کم کر دو, اتنے سال کم کر دو. یعنی 4-5 سال بعد وہ حاجت پوری ہونی تھی, چلو اسی سال میں کام کر دیتے ہیں. سب بولو انشاءاللہ. وہ ہستی جس کے اوپر اہل بیت اور پائنتن پاک انتہا درجے کے راضی اور خوش ہوں, اسے وہ ان چیزوں سے ضرور نوازتے ہیں, محمد سے بھی اور علی سے بھی. یہ ولایت کے نا راز ہیں کہ جو کھل کے نہیں بیان کیے جا سکتے. یہ ولایت کے راز ہیں, اور جس کو فتح دی جاتی ہے نا, اور فتح بھی کون سی, فتح مبین, تو وہ اس شخص کو ایک اسم ضرور دیا جاتا ہے, اور وہ اسم ہے یا فتح ہو. کیا دیا جاتا ہے؟ اور یہ ودیت کیا جاتا ہے, اس کا اس سے ریاضت سے تعلق نہیں ہے. اور ہمیں یا فتح ہو ملا ہے, آج پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. میں کب سے, جب سے میں نے 11 بجے آنا تھا, ایک عرض لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ عمل دیں, کوئی تصویر ایسی دیں کہ میں جا کے انہیں بتا سکوں. اور مجھے سارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں, ٹائم کافی ہو گئے, آپ جائیں. اور میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, اور اس چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ ایسا عمل مل جائے کہ جس کی برکت سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں, ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں. اور وہ جو چیز تھی جب وہ مجھے ملی, سب سے پہلے تو اس وقت کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے کہ جب وہ فضل فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں.
تو وہ جو چیز تھی وہ سورۃ اخلاص تھی. فرمانے لگے کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھا جائے اور 1100 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ. نماز عشاء کے بعد اور 11 راتیں ہوں، ایک نشست ہو، ایک نشست میں آپ نے 1100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو، اول آخر 11 بار درود پاک ہو. یہ پڑھ کے پائنتن پاک ساری اہل بیت ہیں، 12 ائمہ اہل بیت ہیں، شہداء کربلا ہیں، شرکاء کربلا، بی بی زینب، بی بی سکینہ ہیں، حضرت عباس علمدار ہیں، حضرت محمد حنیف علوی ہیں، 1002 رجال الغیب ہیں، 70 ابدال ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب کے 4 اوتاد ہیں، ہوا پانی مٹی اور آگ کے 4 بزرگ ہیں. ان سب کو ہدیہ کر دیں، ان سب کو ہدیہ کر دیں. یہ عمل خوب کا بہترین عمل ہے. کس کا؟ خوب کا بہترین عمل ہے. اس کے تصور میں بیٹھ جاؤ، بیوی کے، شوہر کے، بہن بھائی ہو، کوئی محبوب بچھڑ گیا ہو، کسی محبوب کو پانا ہو. یہ تو عقل پہ ہے نا. ہاں، محبوب کے لیے، محبوب کو پانے کے لیے، مرشد کو پانے کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، آج تک کوئی نہیں پا سکا وظیفوں سے، وظیفوں سے کوئی نہیں پا سکا. عشق خود بہت بڑا وظیفہ ہے. ہاں، اس سے نیت پوچھ کے تو مرشد کے لیے کچھ کرنا شروع کر دو تو آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی کیا ہونا شروع ہو گیا. اب جب آپ نے کسی حب کے لیے کرنا ہے نا، کسی کو حب کے لیے عمل دینا ہے یعنی کرنا ہے، تو پھر اس کا اور اس کی والدہ کا نام ضرور لینا آپ نے. ٹھیک ہے؟ اس کا اور اس کی والدہ کا نام پتہ ہو. والدہ کا نام پتہ ہو، وہ آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. اب کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی منت مراد کے لیے، اور یہ جو عمل بتایا میں نے، اگر اس کے دوران منہ میں تھوڑی سی مشری کی ڈلی رکھ لو اور سامنے 11 کالی مرچیں رکھ لو، ٹھیک ہے، ہر ایک 100 پر اس پہ پھونک مارو، ایک کالی مرچ پہ، یعنی 11 کالی مرچیں ہوں، ٹوٹیوں ہی نہ ہوں، بالکل ٹھیک ہو، کیڑا نہ لگا ہو، تو اس کو سامنے رکھو. ہر جب ایک دفعہ پڑھو، 100 بار پڑھو تو اس ایک کالی مرچ پہ پھونک مار دو، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ. جب آخری ہو تو آخری پہ پھونک مار کے ان ساری کالی مرچوں پہ پھونک مار دو اور درود پاک پڑھ لو اور پھونک مار دو. اور جتنا ٹائم یہ پڑھنا ہے تصور اسی کا ہو. دفتر میں کوئی تنگ کرتا ہے اس کے لیے پڑھ لو نا، کوئی ساس تنگ کرتی ہے، کوئی بہو تنگ کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لو. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب جتنا آپ کر سکتے ہو یہ کر سکتے ہو، یعنی جو آپ کرنا چاہو، مگر جائز ہو، ناجائز نہ ہو، ورنہ نقصان ہوتا ہے. ہاں، جائز جگہ شادی کرنی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر غلط عمل کے لیے نہیں. اس کے تو گرہ ویسے ہی لگی ہوئی ہے، جو کرے گا نقصان اٹھائے گا. تو یہ ایک عمل ہے، آپ یہ کریں. اور ایک عمل ہے، کوئی بھی بندش ہو، آخری بندش ہو، جادو جنات، نظر بد، بندش، جو معاملات ہوں، وہ ہے یا فتح ہو. مجھے یہ عمل میرے روحانی والد مولا کائنات حیدر کرار، مرتضی، ارتضی، کلندر اعظم، اور جنہوں نے زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستوں کو پایا اور کھوجا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمایا تھا.
فرمانے لگے تیرا یہ حق ہے، تجھ پہ فتح مبین کھلی ہے، یہ فتح تیری ہے، اور یا فتاح ہو پڑھا کر، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یہ فتح مبین دلاتی ہے، یا فتح ہو، فتح مبین، چمکتی ہوئی فتح، چمکتی ہوئی۔ جب سورج نکلتا ہے تو کیا اعلان کرانا پڑتا ہے؟ نظر آتا ہے نا، نہ بھی نظر آئے تو وہ محسوس کرا ہوتا ہے، محسوس کرا رہا ہوتا ہے میں نکلا ہوا ہوں، اور چمک اتنی ہوتی ہے کہ نازک مزاج چھتریاں لے لیتے ہیں، ہے نا کہ نہ ہی نظر آئے، مگر جس نے نکلنا ہے پھر اس نے نکلنا ہی۔ تو یا فتح ہو ایک نشست ہو 5000 بار پڑھا جائے، 7000 بار پڑھا جائے، 9000، 11000، مگر 5 سے کم نہیں آنا، اور یا فتح ہو پڑھا جائے۔ اور اس کے ایک موکل ہیں سرحائیل، کیا ہیں؟ سرحائیل، سر اور ہے حق والا، ہے الف ہا، حاصل والا، حق والا، اور ایل جس طرح اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل۔ اسرائیل بھی تو نام ہے نا، کس نبی کا نام ہے؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام کا۔ تو انہیں ہدیے میں شامل کرنا، تیرا کام جلدی ہو جائے گا۔ تو آپ گھر بیٹھ کے بھی یا فتح ہو، اب سب کو اجازت دے رہا ہوں، یا فتح ہو نام اس لیے موکل کا سرحائیل بتا دیا تاکہ اب ہدیے میں شامل کر سکیں انہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ یا فتح ہو کی جتنی روحانیت ہے، موکلات، جنات، فرشتے، عوان اور جتنے خادمین ہیں، سرحائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیں، اور اس کے روحانیت کے جو سربراہ ہیں، اللہ انہیں ہم یہ پڑھائی ہدیہ کرتے ہیں۔ پڑھائی کیا کرنی ہے آپ نے؟ اول آخر 3 بار درود پاک، 1 دفعہ سورہ فاتحہ، اور 100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ یہ پڑھ کے ان سب ہستیوں کو ہدیہ کر دیں، اور ساتھ ان ہستیوں کو ملانا ہے۔ ابھی جو بتایا میں نے نام، جن کو سورۃ اخلاص والے نام بتایا نا میں نے، ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا ہے ساتھ، یعنی پانچ پاک ہیں، اہل بیت ہیں، یہ جو سارے نام بتائے آگے میں نے، ان سب کو ہدیہ کر دیں، اور روزانہ ہدیہ کریں، اور اس کو 1.25 لاکھ کی نیت سے شروع کریں کہ میں اتنے دن میں 11 دن میں اس کو 1.25 لاکھ پورا کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر زیادہ تعداد کرو گے یعنی کم تعداد کر دو گے تو دن زیادہ ہو جائیں گے، تو جتنی تعداد زیادہ ہو، نشست ایک ہو، اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور روزانہ ٹائم اگر ایک رکھ لیں آپ، اور جگہ ایک رکھیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ایک نہیں ہو پاتا مگر جگہ ایک ہوتی ہے، تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اس عمل کی بھی اجازت ہے۔ اور ابھی سامنے ہم نے وہ یا قہار ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو لکھا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے اوپر جو نیچے ہم نے ایک بنایا سیمٹ کا، وہ تو اس کے اوپر ننگی پیر کھڑے ہونا، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر کے تصور یہ کریں گے کہ وہ سارا تصور جو اوپر میں نے لکھا ہوا ہے کہ جادو، جنات، نظر بد، بندش، بد اثرات، جو بھی صحت پہ، جسم پہ، رزق پہ، کاروبار پہ، وہ میں پڑھ رہا ہوں، یا قہار ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو، یا قہار ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو، یا قہار ہو یا قادر ہو یا قدیر ہو، اور میرے اوپر سے یہ سارے جادو، جنات، نظر بند، بندش، یہ بد اثرات میری اگلی پچھلی نسلوں کے اللہ ختم کر رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ 11 بار یہ عمل کرنا ہے۔ پہلے مرد حضرات کریں گے، پھر خواتین کریں گی، مگر جوتا نہیں پہننا، اس مٹی کو آپ کے پیروں کے ساتھ لگنا چاہیے، آپ کے جسم کے ساتھ اس مٹی کو لگنا چاہیے۔ جو قبرستان کے کیڑے ہیں نا، ان کا نظام ایک الگ ہے، ان کی وائبریشن الگ ہے۔
ان کی روحانیت الگ ہے، ان کا کام کرنے کا انداز الگ ہے۔ اب آپ کو ایک میں بات بتا رہا ہوں، اسے غور سے سمجھنا، اس نقطے کو غور سے سمجھنا۔ جب بندہ کسی کو ہدیہ کرتا ہے، اس میں اہل بیت پائنتن پاک کو لازمی شامل کرنا ہے، کلندروں کو لازمی شامل کرنا ہے۔ کلندروں کو زمانے میں 7 کلندر ہوتے ہیں، زمانے میں 7 کلندر ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی، زمانے سے لڑائی ہوتی ہے کر لو، دنیا کے ایک ایک فرد سے لڑائی ہوتی ہے کر لو، مگر کبھی کسی فقیر سے نہیں الجھنا، اس سے لڑائی نہیں کرنی، اس سے اوکھے پاری نہیں بولنی۔ اس نے صرف ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنا کام کر رہا ہوں، یہاں پر میں تو تیرا کام کر رہا ہوں، بس اس کا اتنا کہنا کافی ہے۔ پھر زلزلہ آئے، طوفان آئے، اس کی بلا سے، کیونکہ اس کے منہ سے وہ تیر نکل چکا ہے۔ عقل مند بنو، عقل مند بنو۔ جہاں یہ فقیر نظر آئے نا، نیاز مندی سے اپنی گردن جھکایا کرو۔ مجھے نظر آئے، آپ کو نظر آئے، ہم نے ان سے دعائیں لینی ہیں، ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اور تم لڑ نہیں سکتے، اندھیرے سے لڑ سکتے ہو؟ نہیں لڑ سکتے نا۔ ہواؤں سے لڑ سکتے ہو؟ ڈنڈا لے لو اور ہواؤں کو مارو جا کے، کچھ نہیں ہوگا۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو ان سے دعائیں لیتا ہے، ان کی دعاؤں میں رہتا ہے، اور جس نے ان سے محبت کی ہے، اہل بیت سے، پائنتن پاک سے جس نے محبت کی ہے، جب آپ ان سے محبت کے اس درجے میں شامل ہو جاؤ کہ جہاں آپ کو ان کے علاوہ باقی سب کچھ نظر آنا بند ہو جائے، پھر جب یہ آپ کی حمایت میں اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، دنیا کی کسی ہستی میں وہ طاقت اور وہ ہمت نہیں کہ کوئی آپ کے خلاف جا سکے۔ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو راز ہیں۔ دیکھو، جو جتنے بڑے دنیا دار بندے سے سلام دعا رکھے گا، اس کو فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا۔ اب کوئی وزیر کا دوست ہو تو اسے کوئی تحصیلدار کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی وزیر اعظم صدر کا دوست ہو، اسے کوئی وزیر اعظم کا دوست، کوئی اس کو ایم این اے، کو ایم پی اے، اسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ ایم این ایم پی بھی اسے سلام دعا رکھیں گے، ذرا بات تو کرا دے آگے، ہے نا۔ تو یہ پائنتن پاک جو ہیں، یہ صدر ہیں، یہ صدر ہیں دنیا کے بھی، آخرت جنت کے بھی۔ جنت کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین ہے نا، اور ان کے والد ان سے بھی زیادہ درجے کے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حیدر کرار۔ فرمایا کرتے تھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو پھر ماں بھی ایسی ہو کہ جب ماں فوت ہو رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے ہیں اور ان کی قبر میں لیٹے ہیں۔ اس دن آپ نے فرمایا کہ میری ماں آج فوت ہوئی ہے، میری ماں آج فوت ہوئی ہے۔ کیوں؟ سارے بچے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹھے ہوئے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو سب سے پہلے کھانا کس کو دیا جا رہا ہے؟ اپنے بھتیجے کو۔ سب سے پہلے کھانا اپنے بھتیجے کو دیا جا رہا ہے۔ اور ام ہانی کو کہا کرتے تھے کہ جہاں تم جائے نا تو اپنے بھائی کے نا آس پاس رہا کرو، کہ تیرے بھائی کو کوئی جانور تکلیف نہ دے، تیرے بھائی کو کوئی انسان تکلیف نہ پہنچائے۔ تو وہ گھر آ کے بتایا کرتی تھی کہ جب ہم بھائی کو لے کے گئے تو ایک بادل تھا جو بھائی کے اوپر اوپر رہتا تھا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میرے دوست کو گرمی بھی زیادہ نہ لگے۔ جب دوستی پکی ہو جاتی ہے نا، جب اللہ سے دوستی پکی ہو جاتی ہے
تو یہ بارشیں بھی تیرے حکم سے چلتی ہیں، یہ ہوائیں بھی تیرے حکم سے چلتی ہیں. یعنی یہ جو پانی ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ جو آگ ہے، تیرے حکم کے تحت ہے. یہ اربع عناصر ہے نا، اربع عناصر ہے نا. اپنے ورد وظائف جو کرو، جب اصحال ثواب کرتے ہو تو قلندروں کو، پائنتن پاک کو، اہل بیت کو کبھی نہیں بولنا. یہ بات یاد رکھنی ہے. عشرہ مبشرہ کو نہیں بولنا. یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ 10 وہ سٹیپ ہیں روحانیت کے. 10 کیا ہیں؟ یہ سٹیپ ہیں روحانیت کے. خلفائے راشدین کو نہیں بولنا، کیونکہ وہ دروازے نہیں کھلتے ان کے بغیر. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بغیر وہ رستے فتوحات کے نہیں کھلتے. ان کے بغیر وہ فتح کے دروازے نہیں کھلتے. ان ہستیوں کو ساتھ رکھنا، اور جب آپ قلندروں کو، ان ہستیوں کو ساتھ رکھتے ہو نا، جو کام آپ کا تخیر سے ہونا ہوتا ہے نا، جو کام تھوڑا تخیر سے ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، جو تصوف کے بزرگ ہیں نا، جن کا تکوین سے اس طرح سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ تصوف کے بزرگ اور ہیں، تکوین کے بزرگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یعنی ان سے تکوین کا کام نہیں لیا جاتا، وہ کام تھوڑا سا تخیر سے ہوتا ہے. تو اپنے ذکر اذکار پڑھائیے اصحال ثواب میں قلندروں کو، اہل بیت پائنتن پاک کو، جن ہستیوں کا بتایا ہے، ان کو ساتھ ضرور رکھو. آپ کے وظائف، آپ کی وہ حاجت، وہ منت مراد جلدی پوری ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں جو آئے آپ کی تمام حاجات، منتیں اور مرادیں اللہ پوری فرمائے. تو اب ہم وہ پانی بھی پئیں گے جو پانی لائے سب ابدالوں کا، اور دم والے پانی پہنائے گئے جو بنائے گئے یہاں پر وہ ہیں. اور یہاں پر جو عمل کیا جائے گا کھڑے ہو کے، اب دوڑنا نہیں ہے، صرف کتنے 9 ہیں سٹیپ، وہ جی 9 سٹیپ ہے نا. ہاں، یعنی 9 بندے جائیں گے، اور وہاں جو طریقہ اوپر لکھا اس کو پڑھ کے اوپر ننگے پیر کھڑے ہوں گے. وہ جو مٹی ہے آپ کے پیروں کے نیچے لگے، اور تصور کرنا ہے کہ وہ سارا جادو، جنات، نظر بد بندش ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم پہلے دعا کرتے ہیں، پہلے ایسا کرتے ہیں 11 والا عمل کرتے ہیں. 11 والا عمل، چلو آج خوشی کا دن ہے تو میں آپ کو ابدالوں کے ساتھ آپ نے کیسے انہیں پیغام دینا ہے وہ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے دوست ہیں جو ابدال بھی ہیں، مصدق الرحمان صاحب. یہ خانقاہ کا نام کیا ہے؟ پورا نام لو نا. خانقاہ گلشن پائنتن پاک. جس نے نہیں لیا نا لے لو، تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں. بولو خانقاہ. میں جو کہہ رہا ہوں خانقاہ گلشن پائنتن پاک. انشاءاللہ یہ جس نے بولا ہے نا، اس کی نسلوں میں اللہ رزق روح کا اور جسم کا بغیر مانگے اور مشقت کے چلے گا انشاءاللہ. اور اس کی نسلوں کو ان پائنتن پاک اور اہل بیت سے عشق ہے نا، عشق، اس ودیت کیا جائے گا، ودیت کیا جائے گا. کیونکہ آج جو بولنا ہے وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہونا ہے، کیونکہ انہی کی خوشی کے لیے بیٹھے ہیں، اور انہی کے گھر کا یہ افتتاح تھا. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن کی یہ جگہ ہے، اللہ انہیں برکتیں دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، آسانیاں دے. اور جنہوں نے ہمیں یہ جگہ دی ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو اوپر اس پہ محنت کر رہے ہیں، جنہوں نے جیسی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. رزق کے دروازے ان کے لیے بھی کھلیں، آسانیاں ہوں. یہ ان کے پتھر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان میں بہت زیادہ برکت ہو. ان کے کپڑے کا کام ہے، اس میں بہت زیادہ برکت اور وسعت ہو. یہ جتنا آتا ہے نا سارا بکتا جائے گا انشاءاللہ. سب بولو انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم 11 والا عمل کرتے ہیں. جی
بیٹھ کے بولو. آپ کر کے دیکھ لو، اس کا فائدہ بھی الگ ہوگا انشاءاللہ تعالی، بہت فائدہ ہوگا. اور اگر آپ یہ کرتے ہو تو آپ کو 100 گنا زیادہ فائدہ ہوگا خالی اپنی پڑھائی کرنے سے، زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ جب آپ ہدیہ کرتے ہو تو اس کی روح متوجہ ہو جاتی ہے آپ کی طرف. بات ہے کہ آپ اگر جیسے کتب ابدال ہے نا، شیخ احمد کتب ابدال یعنی ابدالوں کے ہیڈ ہیں. آپ نے شیخ احمد اور حضرت مصدق الرحمان صاحب اور 70 ابدال جتنے ہیں، یعنی 70 ابدال کہنا ہے اور ساتھ ان دونوں کا نام لینا ہے. شیخ احمد جو کتب ابدال ہیں اور حضرت مصدق الرحمان جو ابدال ہیں، اور 70 ابدال جو ٹوٹل سارے ہوتے ہیں. آپ نے یہ ان کا کہنا ہے کہ اول آخر 3 بار درود پاک، 1 دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ. ایسے بیٹھ جانا ہے جیسے مراقبے کی شکل نہیں ہوتی، اس طرح کے باندھ کر کے یہ پڑھ کے، اور ان کو ہدیہ کر دینا انہیں. اور پھر عرض کرنی ہے کہ یا اللہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ مجھے یہ کام میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ میری حاجت ہے. آپ دعا کریں یہ میری حاجت پوری ہو جائے، آپ دعا کریں میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ 11 والا عمل ہے، کتنا مشکل ہے. اس کی اجازت مجھے میرے مرشد سے بھی ہے. میں میاں صاحب کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو جاتے جاتے بات ہو رہی، تو میں ان سے پوچھ رہا میاں صاحب مصدق الرحمان صاحب کے بارے میں بتا دیں. ہاں ہاں ابدال ہے. تو پھر پوچھنے لگے تمہیں کتب ابدال کا پتہ ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، وہ بھی بتا دیں آپ. جو ہیڈ ہے ان کا پتہ ہے؟ میں نہیں. میں کہا اب شروع ہو گئے، آپ بتا دیں گے اور بھی بتائیں گے. تو فرمانے لگے کہ یہ ہیڈ ہیں ابدالوں کے. یہ کیا ہے؟ ابدالوں کے ہیڈ ہیں. تو فرمانے لگے اچھا تب تمہیں رابطہ کرنا ہو نا ان سے، تو یہ جو تم کرتے نہیں 11 والا عمل وہ کر دینا. اچھا انہوں نے 11 والا عمل نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ بس اول آخر درود پاک پڑھنا، فاتحہ پڑھنا 1 دفعہ اور 11 دفعہ کرنا. میں نے کہا یہ تو 11 والا عمل ہے اپنا. تو میں نے دل میں سوچا، انہیں نہیں کہا میں کہ یہ تو عرصے سے میں کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں اپنے ساتھیوں سے. تو فرمانے لگے یہ کر دینا اور عرض پیش کر دینا، بس رابطہ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا تیرا انشاءاللہ. اچھا میں نے کہا میاں میں اور بھی کسی کو دے سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں ہاں دے دینا، کوئی بات نہیں. اب مجھے لالچ آپ لوگوں کا تھا نا، اور میں اکیلے ہی کرتا ہوں، کتنا کروں گا، اور کتنا بندہ کر سکتا ہے، تھوڑا ہی کرتا ہے. تو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، گھنٹے بعد بھی کر سکتے. جتنا گڑ ڈالنا ہے نا میٹھا اتنا ہی ہونا ہے، جتنا گڑ ڈالو گے میٹھا اتنا ہی ہے. تو یہ آپ اس عمل کی آپ سب کو اجازت بھی ہے. اور وہ نا ویڈیو کے نیچے لوگ نا مت مار دیتے ہیں اجازتیں لے لے کے، خدا کا نام ہے جب کہہ دیا نا اجازت ہے. وہ کہاں ہے ایم شارٹس والا لڑکا ہے؟ ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا وہ ٹک ٹاک پہ تھا نا، انہوں نے مجھے بھیجا کہ حضرت اس کی اجازت کیسے دینی ہے. اور میں کہا 2 لاکھ بندے کو میں اجازت کہاں سے دوں گا؟ تو سب کو نیچے لکھ دو کہ سب کو اجازت ہے. تو سب کو اجازت ہے، میں ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی لگا دینا بھائی کہ اجازت ہے، کسی سے اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی کسی کو بتا سکتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اول فول انہیں بولتے رہو کہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں. ہے کوئی کام کی چیز ہو وہ کرنا، وہ تمہاری عزت بھی کریں گے. اور اگر زیادہ فائدہ چاہتے ہو تو تھوڑی نیاز بھی کر دینا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور میں یہ اجازت دے رہا ہوں، دین ہو، دنیا ہو، روحانیت ہو، آخرت ہو، جو مانگو گے 100% انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم 11 والا یہ عمل کرتے ہیں. اور جنہوں نے ابھی نام لیا اہل بیت، پائنتن پاک کا، کربلا والوں کا، ان ہستیوں کا نام، غوث کو، تب ابدال اور رجال الغیب کو جو ہدیہ کرنے کو کہا، ان کو ہم یہ 11 بار پڑھ کے ہدیہ انہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بعد میں ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اور جو نیاز بنی ہے اس کا ثواب ان سب کو ہم عطیہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟
اب ہم دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا۔ ٹھیک، اسی طریقے سے ابھی جیسے آنکھیں بند تھیں، وہ پانی کے اندر نا ان کی جو کھجور ہے وہ مکس کر دو، ایسے کھجور لایا نا، اور گٹھلی پھینکنی نہیں، ہاں گٹھلی جو میں نے بتایا تھا وہ کرنا ہے، اس کا گٹھلی الگ رکھ لینا، اس پانی میں وہ کھجور مکس کر دو ساری۔ اب اسی تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی شکل میں ہم نے دعا کرنی ہے، اور اپنے جو مسائل ہیں، جو آپ کی تکالیف ہیں، جو حاجتیں منتیں مرادیں ہیں، انہیں اپنے دل میں رکھنا ہے، اور اسی نیت سے انشاءاللہ دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہمارا یہاں اہل بیت اور پائندن پاک کی محبت میں اکٹھا ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ پاک جو میرے سمیت جو جس حاجت منت اور مراد سے اللہ یہاں بیٹھا ہے، اللہ ان کی تمام حاجات منتیں مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، اور اللہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، اللہ جن مسائل کا ہمیں پتہ ہے اور جن مسائل کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ وہ تمام مسائل اللہ حل فرما، اللہ جن جادو جنات نظر بد بندش بد اثرات اللہ ختم فرما، اللہ پاک جتنی ہماری روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، اللہ وہ ختم فرما، اللہ ہماری روح کے جو دنیا ہے وہ آباد کر دے، اللہ ہماری روح کی آنکھیں روشن کر دے، اللہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن کر دے، اللہ ہمارے لطائف روشن کر دے، اللہ ہماری باطنی سماعت روشن کر دے، اللہ پاک ہمارا رواں جسم کا، بالوں کا، ہر جگہ اللہ نورانیت سے بھر دے، اللہ نور سے بھر دے، اللہ ہماری ہڈیاں، اللہ گودا اللہ نورانی کر دے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی اپنی شان کے مطابق دے دے، اللہ محنت مشقت ذلت اور سوائی اور ازمائشوں امتحانوں کے بغیر دے دے، اللہ پاک اس خانقاہ میں، خانقاہ گلشن پنجتن پاک میں اور خانقاہ گلشن اہل بیت میں، اور بھی جہاں جہاں ہماری خانقاہیں حویلیاں بننی ہیں، اللہ وہاں جہاں جو شخص آئے، اللہ اس کی تمام حاجات منتیں مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما دے، اللہ ان جگہوں کو برکت بنا دے، برکت عافیت سلامتی اور خیروں والا بنا دے، ان خانقاہوں ان جگہوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے وسعت عطا فرمانا، اللہ رحمت والی جگہ بنا دینا، اللہ خیر والی جگہ بنا دینا، وہاں جو آئے اللہ رحمت پائے، اللہ خیر پائے، اللہ رزق پائے، اللہ کامیابیاں پائے، اللہ فتوحات پائے، اللہ پاک جن کی شادیوں کے مسائل ہیں اللہ ان کی شادیوں کے مسائل حل ہو جائیں، اللہ کوئی بے اولاد ہے اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جو آج اپنی نسلوں کا تصور کرے کہ یا اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ محمد نام رکھیں گے اور اہل بیت میں سے کسی کا نام رکھیں، اللہ اہل بیت میں سے کسی کا نام رکھ لے، اللہ محمد رکھ لے، محمد احمد رکھے، محمد حسن رکھے، محمد حسین رکھے، اللہ جو رکھے، اور اس خانقاہ سے وفادار رہے، بے وفا نہ ہو، اللہ پاک اس کو نرینہ اولاد عطا فرمانا، اللہ برکت عافیت والا نرینہ اولاد عطا فرمانا، میرے مالک
جن کے جو اولاد ہے انہیں برکت عافیت والی اولاد عطا فرما۔ اللہ جن جن کے کوئی مسائل ہیں جن کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، شادیوں کے مسائل ہیں شادی نہیں ہو رہی، اللہ جو مسائل ہیں اللہ وہ حل فرما۔ اللہ کوئی بیمار ہے، کوئی جادو کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے، اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارا رزق آسان کر دے۔ اللہ پاک جو جس طرح سے بھی کوئی رزق کما رہا ہے اللہ اس میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں پتھر کا کام ہے، یہاں کپڑے کا کام ہے، جو یہاں کام ہے اللہ انہیں برکت عطا فرما، اللہ انہیں برکت اور وسعت عطا فرما کہ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرما، اور جس نے جس طرح سے خدمت کی اللہ اس کو اربوں گنا انہیں زیادہ عطا فرما، اللہ خربوں گنا انہیں زیادہ عطا فرما، ان کی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، اور اللہ جو ایک بہت ضروری تعلق ہے وہ تیرا اور ہمارا ہے، اللہ ہم تمہیں نہیں پا سکتے، اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ برکت اور عافیت کے ساتھ مل جا، اللہ ہماری روحانیت اکمل الکاملین ہو جائے، اللہ ہماری روحانیت کو اکمل الکاملین کر دے، اللہ ہماری روحانیت کو اکمل الکاملین کر دے، اللہ پاک ہماری روحانیت ایسی کامل کر دے کہ اللہ پاک جب ہم آخرت میں آئیں اور اللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی افسوس نہ ہو۔ اللہ تو ہمیں مل جا، ہم تمہیں نہیں پا سکتے، اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل جائیں، اللہ یہ پائنتن پاک اور اہل بیت ہمیں مل جائیں، اور آخرت میں ہمیں پائنتن پاک کے درجے میں اللہ رکھنا۔ اللہ خود ہی تو فرماتا ہے کہ جو جہاں اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ ہم تمہیں اور فرشتوں کو، جنات کو، مخلوقات کو اللہ گواہ بنا کے یہ اللہ پاک یہ عہد کر رہے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں اور یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اہل بیت اور پائنتن پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم پائنتن پاک اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم اہل بیت اور پائنتن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک یہ دعویٰ نہیں ہے یا اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کیفیات ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آخرت میں ہمیں پائنتن پاک کے درجے میں رکھنا۔ اللہ پاک کوئی کہاں بیٹھا ہوگا، کوئی اونچے اونچے درجوں میں بیٹھا ہوگا، ان کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا، کوئی ان کے پاس کوئی نیک لوگ ہوں گے، یا اللہ ہمارے پاس بظاہر ایسا کوئی نہیں، ہمارے پاس پائنتن پاک ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں، اللہ ان کی برکت اور وسیلے سے ہمارے لیے دنیا آخرت آسان کر دے، رزق روحانی رزق جسمانی ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ کو کاروبار نوکری جو کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت اور وسعت دے دے، اللہ اپنے فضل سے کرم سے اتنا عطا فرما، ہمیں ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اتنا عطا فرما کہ کبھی کم نہ پڑے۔ اللہ ان چیزوں کے کم ہونے کے جو خطرہ ہمارے دلوں کے اندر اس سے بھی نجات عطا کر دے، اللہ ہمیں یہ بھی افسوس نہ ہو، یہ بھی نہ ہو کہ کم ہو رہا ہے، اللہ اور بڑھا دے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے خزانے ایسے دے دے جو بغیر شرائطوں کے ہوں، اللہ جو ہماری اور ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں چلے، اللہ جو ہم میں اور ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں میں چلتا رہے، اللہ بغیر شرائطوں کو دے دے، برکت اور عافیت کے ساتھ دے دے، اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اور جو نقصان پہنچانے والے ان کے نقصان سے بچا، جادو ٹونے کرنے والے جادو ٹونوں ٹوٹکوں سے بچا، اور اللہ پاک ایسی فتح دے جو فتح مبین ہو، اللہ ہمارے جو دشمن ہیں انہیں ناکام کر دے، اللہ ہمارے دشمنوں کو نام مراد کر دے، اللہ آگے جو رمضان آ رہا ہے اللہ اس میں اللہ کامیابیاں عطا فرما، رمضان 100% اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہمارے پاس جو بچے جو چلے کر رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، اور جو اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ ظاہری باطنی طور پر بیمار ہیں اللہ صحت و تندرستی دے دے، ان کے گھروں کے مسائل حل فرما دے، ان کے آگے پیچھے جو مسائل ہیں اللہ وہ مجھے نہیں پتہ، اللہ وہ تجھے پتہ ہے، اللہ وہ مسائل حل فرما دے، اللہ رزق وسیع کر دے، بندے کی محتاجی سے بچا، اللہ اس بستر کی محتاجی سے بچا، اللہ اولادوں کی محتاجی سے بچانا، اللہ غیروں اور اپنوں کی محتاجی سے بچانا، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے، اللہ ہمارے لیے نفل عبادت آسان کر دے، اللہ ہمارے لیے فرضی عبادت آسان کر دے، اللہ پاک ذکر اذکار، درود پاک، سورۃ اخلاص، جو ذکر اذکار وظائف
اشغال مراقبے ہم کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ وقت میں برکت دے دے، اللہ ذکر میں برکت دے دے، اللہ روحانیت میں برکت دے دے، اللہ اس برکت میں برکت دے دے اور اکمل الکاملین برکت دے دے، اپنی شان کے مطابق برکت دے دے، اپنی شان کے مطابق عافیت دے دے، اپنی شان کے مطابق خیریں دے دے، اپنی شان کے مطابق رزق دے دے، اپنی شان کے مطابق رزق روح کا اور جسم کا دونوں کا دے دے، اور مشقت کے بغیر دے دے، اس محنت کے بغیر دے دے، اور اللہ ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ ان محبتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ ان دعاؤں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا اغثنا اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اغثنا اغثنا اغثنا، بحق محمد و آل محمد، بحق پنجتن پاک، بحق اہل البیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔